لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. محترم حضرات، میرے دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، یہ دنیا دارالاسباب ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات مسبب الاسباب ہے. بعض مرتبہ انسان کسی چیز کے حصول کو مشکل اور محال سمجھتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مقام میں حاصل نہیں کر پاؤں گا، یہ چیز میں حاصل نہیں کر پاؤں گا. لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو مسبب الاسباب ہے، کچھ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان وہ چیز حاصل کر لیتا ہے، اس مقام تک وہ پہنچ جاتا ہے. بعض مرتبہ انسان اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کے تمام اسباب اپناتا ہے، تمام تدابیر اختیار کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسی تدابیر اختیار فرماتے ہیں، ایسے اسباب کو پیدا فرماتے ہیں کہ وہ انسان اس کے دشمن کے چاہنے کے باوجود وہ مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ لوگ تدبیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے، اللہ تعالیٰ کے اسباب کے آگے مخلوق کی تدابیر فیل ہو جایا کرتے ہیں. چنانچہ آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمان خلاف طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تدابیر کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تدابیر کو فیل کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی تدابیر کر رہا ہے جس کی وجہ سے مسلمان اور اسلام محفوظ ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. یہ واقعہ ہم مسلمانوں کے لیے اپنے اندر بہت سارے سبق لیے ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کا نقصان کرنے کے لیے ابتداءً بھائیوں نے لاکھ تدابیر اختیار کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہی اللہ رب العزت کی ذات مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کو پیدا فرماتی ہے
اور اپنے خاص بندوں کو ان اسباب کے ذریعے سے محفوظ رکھتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف کے اندر بیان فرما دیا۔ اس واقعے کو ہم قرآن کریم کے اندر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر ہمیں کیا سبق دیا، ہمارے لیے اس کے اندر کیا عبرتیں چھپی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں اجمالاً بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جس کے بارے میں آدمی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ذرے کو آسمان اور آسمان کو ذرہ بنا سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے بھائیوں میں اپنے باپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، چنانچہ باقی بھائی ان سے یہ محبت باپ کی دیکھی نہیں جاتی، چنانچہ باقی بھائی ان سے حسد کرنے لگے، ان سے جلنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے باپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ یوسف تو چھوٹا بچہ ہے، ہم ان کے مقابل میں طاقتور ہیں، بڑے ہیں، اپنے باپ کا تعاون کر سکتے ہیں، اس کا ہاتھ پٹا سکتے ہیں، ہماری محبت ہمارے باپ کی ہم سے ہونی چاہیے، نہ کہ یوسف سے ہونی چاہیے۔ بہرحال ان کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی، اور ان لوگوں نے یہ تدبیر کی اور یہ پلان بنایا کہ کسی طریقے سے یوسف کو اپنے باپ کی نگاہوں سے دور کر دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے مشورہ کیا، اور مشورے میں اولاً یہی طے کیا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے، لیکن ان بھائیوں میں جو بڑا بھائی یہودا تھا، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف کی محبت پیدا کی، اور بھائیوں کو مشورہ دیا کہ اصل مقصد ہے باپ کی نگاہوں سے یوسف کو دور کرنا، لہذا اس کو قتل نہ کیا جائے، اس کو کسی اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیا جائے۔ بہرحال بھائی لے کر کے گئے، جنگل کے اندر ایک اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد آئے اور باپ سے معذرت کی کہ ہم کیا کریں، ہم اپنے بھائی یوسف کو اپنے سامان کے پاس بیٹھا دیے تھے، ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم دوڑتے دوڑتے بھائی آگے نکل گئے، ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ بہرحال اس طریقے کی جھیل میں جھوٹا عذر بیان کیا۔ اب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کیسے سبب بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے مسبب الاسباب ہے۔ ایک تجارتی قافلہ جو مل کے ملک مصر جا رہا تھا، ملک شام سے ملک مصر جا رہا تھا، اور یہ ان کے راستے میں نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ بھٹکا کر کے اس جنگل کے اندر پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان قافلے کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا سبب پیدا فرمایا۔ یہ تجارتی قافلہ اس جنگل کے اندر پہنچتا ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا ایک آدمی کنویں کے اندر پانی لینے کے لیے جاتا ہے، کنویں کے اندر اپنا ڈول لٹکاتا ہے پانی نکالنے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اب قافلے کے لوگ دیکھ کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، بہرحال یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے مصر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں، مصر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں۔ مصر کا جو وزیر خزانہ تھا اس وقت، عزیز مصر، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور بیٹے کی طریقے سے اپنے گھر اس کی پرورش کرنے لگا۔ یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت خوبصورت بنایا تھا، چنانچہ بہرحال ان کی پرورش ہوتی رہی، کچھ بڑے ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر عاشق ہو گئی، ان کے محبت میں گرفتار ہو گئی، اور ایک وقت آیا کہ جھوٹی تہمت لگی حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ یہ زلیخا کے ساتھ اپنی ناجائز خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ جھوٹا الزام تھا۔ بہرحال اس کے جرم میں آپ کو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔
تقریباً 7 سال قید کے اندر زندگی گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید سے نکلنے کا بھی سبب پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے قید سے نکلنے کا ایک ذریعہ بنایا کہ اس وقت جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اس نے یہ خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں اور 7 موٹی گائیں ہیں، اور 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں، اور 7 خشک بالی 7 ہری بھری بالیوں پر لپٹ کر کے اس کو بھی خشک کر رہی ہیں۔ اس بادشاہ نے یہ خواب دیکھا۔ اب اس وقت جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے، بادشاہ نے اپنے دربار میں اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اپنا خواب ذکر کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، میں نے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، لیکن کسی نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی۔ اس وقت بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے کے اندر ڈالا گیا تو اس وقت یہ قیدی، یہ ساقی جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، یہ بھی ایک جرم میں قید خانے کے اندر ڈالا گیا تھا۔ اس کے اوپر الزام کیا یہ مجرمی تھا کہ اس نے بادشاہ کے شراب میں زہر ملانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اسی جرم میں اس کو قید خانے کے اندر ڈالا گیا۔ اب اس قیدی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور ان کی تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھا تھا، اور اس نے بھی خواب دیکھا تھا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، تو یہ چھوٹ کر کے بادشاہ کے پاس آ چکا تھا اور اپنی خدمت میں مامور تھا، بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا۔ تو جب بادشاہ نے یہ خواب بیان کیا تو اس وقت یہ بادشاہ کو جو ساقی تھا اس نے کہا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ چنانچہ اس ساقی کو اس قید خانے کے اندر بھیجا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور یوسف علیہ السلام سے جا کر کے کہا کہ ایسا ایسا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوری خواب کی تعبیر بتا دی کہ ایسا ہے کہ 7 قحط کے سال آئیں گے، کہ قحط کے سال آئیں گے، اور پھر قحط کے بعد خوشحالی کا سال آئے گا۔ یہ ہے 7 ہری بالی اور 7 خشک بالی کا مطلب، اور 7 ہے جو ہے کہ موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں کا مطلب۔ بہرحال اس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت سپرد کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، اور بادشاہ نے پوری حکومت کی ذمہ داری حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، بادشاہ مصر ہونے کے بعد، مصر کا بادشاہ بننے کے بعد اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ وہ 11 ستارے ان کے 11 بھائی تھے، اور چاند اور سورج ان کے والدین ماں باپ تھے۔ جب ان کو مصر کے تخت پر بیٹھایا گیا تو یہ 11 بھائی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ مصر کے اندر پہنچ گئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور والدین بھی سجدے میں گر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کی خواب کی تعبیر کو پورا فرمایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ، یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، اس کے اندر بہت ساری عبرتیں اور بہت سارے اسباب ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کہ بھائی ان کی جان لینا چاہتے تھے، ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سے نکال کر کے وزیر خزانہ جو مصر کے تھا ان کے گھر پہنچایا، وہاں ان کی پرورش ہوئی، اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب۔ اللہ تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے، تمام تدابیر کا اختیار کرنے والا ہے۔ دنیا کی مخلوقات کی تدابیر اس کے سامنے ہیچ ہو جایا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسباب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی تدابیر کے سامنے مخلوقات کی تدابیر فیل ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا، کسی انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، انسان بعض مرتبہ اس مقام کے بارے میں سوچتا نہیں، اس چیز کے حصول کے بارے میں سوچتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ انسان آسانی سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.